رسول اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مثبت اور منفی خیالات دونوں سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم یہاں کئی بار اس موضوع پہ بات کر چکے کہ انسان کو اپنے خیالات مثبت رکھنے چاہیے، کہ روحانی ترقی میں مثبت خیالات بنیاد فراہم کرتے ہیں انسان کی صالح اعمال کے لیے، نیکی کی طرف لے جاتے ہیں مثبت خیالات انسان۔ لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ سے عرض کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے خیالات سے مومن کو فائدہ ملتا بتایا ہے۔ تو یوں وہ تمام گفتگو جو ہم یہاں کرتے رہے ہیں کہ انسان کو پازیٹو تھنکنگ کی طرف جانا چاہیے اگر وہ روحانیت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو یہ گفتگو تو پھر حدیث کے منافی ہو گئی بظاہر۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے مومن کا، کہ مومن کو اس کے مثبت اور منفی خیالات سے فائدہ ملتا ہے۔ مومن کی تعریف جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھی گئی تھی، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی اور نہ کسی چیز کے کھونے کا دکھ ہو، وہ مومن ہے۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیے کہ مثبت اور منفی خیالات دونوں ہی فائدہ دیتے ہیں مومن کو، اور مسلمان مومن کے درجے پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اس درجے کی محبت نکل جائے کہ نہ تو کسی چیز کے پانے کی کو خوشی ہو، نہ کسی چیز کو کھو دینے کا دکھ پہنچے۔ یہ جو سفر ہے مسلمان سے مومن تک کا، یہ طے کرتا ہے انسان اسی انداز میں جو یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی، کہ روحانیت کے حصول کے لیے جو بنیاد فراہم کرے گی چیز، وہ مثبت خیالات ہیں، پازیٹو تھنکنگ ہے، کیونکہ پازیٹو تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، عبادات سے پارسائی آ جاتی ہے۔ تو جب ہم ان تین چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، عبادات، پازیٹو تھنکنگ، نیکی، تو اس سے ہماری روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اور مسلمان سے مومن تک کا سفر طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک مسلمان مومن کے مقام پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اچھے اور برے خیالات متاثر نہیں کر پاتے، وہ اتنی مضبوط بنیاد کا حامل ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں دے پاتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے انعامات براہ راست انسان کی روح کو پالتے ہیں، اس کی براہ راست اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اثر اندازی پازیٹو ہوتی ہے۔ اس کی روح کی غذا ہیں وہ انعامات جو صبر کے جواب میں اسے ملیں گے۔ جب مومن مشکل میں ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ یوں پھل پاتا ہے۔ جب وہ خوشحال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا نام شکر گزار بندوں کی فہرست میں آتا ہے، جو بذات خود بہت بڑا انعام ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ،
شکر کے نتیجے میں اس پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو یوں پھل پاتا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں انعام ہیں رب کی طرف سے بندے کے لیے. چونکہ بات چلی روحانیت کی، علم کی بات، ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ کسی مقام پر پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کرتا چلا جائے. مولانا روم کو اس سے اختلاف ہے. وہ بڑی شدت سے اس طریقہ کار کو کنڈیم کرتے ہیں. مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ تقلید کرے، لیکن یہ غور ضرور کرے کہ ایسا کیوں کیا. جن صاحب کی میں تقلید کر رہا ہوں انہوں نے یہ کام کس لیے کیا، کیسے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. اور اسی ضمن میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ اگر کسی شخص پر قرآن پاک لاد دیے جائیں اور وہ اٹھائے پھرے تو چاہے ساری عمر قرآن پاک وہ سر پر اٹھائے پھرے، علم قرآن سے واقف نہیں ہو سکتا. وہ بار برداری تو کر رہا ہے لیکن علم قرآن سے واقف نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور مثال دی مولانا روم نے، بڑی وہ بھی پتے کی مثال تھی. مولانا روم اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک مزدور تھا، اس کا پرانا جاننے والا اسے ایک دن ملا تو اس نے دیکھا کہ وہ مزدور ہڈیوں کا پنجر ہو گیا ہے، جبکہ بڑا صحت مند انسان تھا وہ. تو اس دوست نے اپنے مزدور دوست سے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا، کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دیسی گھی نے اس حال کو پہنچا دیا. تو دوست نے کہا کہ دیسی گھی تو بڑا صحت بخش ہے، اس سے تو انسان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوا کہ دیسی گھی نے تمہیں اس حال کو پہنچایا؟ نے کہا کہ مجھے مزدوری ہی اس بات کی ملی کہ میں دیسی گھی سر پہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سارا دن پہنچاتا رہوں، تو بڑا محنت طلب کام ہے، تو میں دیسی گھی سر پہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، جس کی وجہ سے میری صحت دن بدن گرتی چلی گئی ہے. مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان بغیر علم حاصل کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر غور و فکر کیے چیزوں پر، بغیر چیزوں کو جانے اگر تقلید کرتا ہے تو پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے جو گھی کا کنستر اٹھائے پھرنے والے مزدور کا. تو جب ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو اس پر ہم یہ غور و فکر ضرور کریں کہ یہ کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو تقلید تو بہرحال ہوگی ہی. ایک شخص جو گزرا ہے کسی راستے سے، اگر اس کے پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھ کر ہم چلتے رہیں تو اسی مقام پر جا پہنچیں گے جہاں وہ شخص گیا ہے. لیکن اگر اس کے پاؤں کے نشانات کو فالو کر رہے ہیں ہم، تو یہ اس پر غور و فکر کرتے رہیں کہ اس راستے سے بندہ کیوں گزرا ہے، اسے کیا تکالیف آئی ہوں گی، کیا اسے کرنا پڑا ہوگا. تو اگر یہ ہم سوچتے چلے جائیں اور اس کی گہرائی میں پہنچیں تو راستہ تو وہی کٹا، پہنچے بھی ہم وہیں جہاں وہ شخص پہنچا تھا. لیکن اس پروسیس میں ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ راستہ کیوں اختیار کیا گیا تھا، کتنا وقت لگا ہوگا، کیا تکلیفیں آئی ہوں گی، اس نے یہ تکلیفیں سب کیوں برداشت کی، چھوڑ کیوں نہیں دی یہ راہ. تو وہ جو علم ہمیں حاصل ہوگا پھر ہم اس مقام پر پہنچیں گے جہاں انسان جاننے لگتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے. یہ گفتگو کی ابتدا ہم نے حدیث مبارکہ سے کی تھی
جس میں ذکر صبر کرنے کا تھا کہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے. یہ مثال بھی اگرچہ مولانا روم نے تو کسی اور چیز کا مطلب واضح کرنے کے لیے بیان کی تھی، لیکن اس سے یہ مطلب مجھے ایک اور دکھائی دیا اس میں کہ وہ مثال زیادہ بہتر فٹ ہوتی ہے. تو مولانا روم نے یہ کہا کہ ایک بیل گاڑی ہے جس پر بوجھ لدا ہے، بیل اس کو کھینچ رہے ہیں، اس بیل گاڑی کو زور سارا بیل کا لگ رہا ہے، لیکن وہ بڑی خاموشی سے بغیر کوئی آواز نکالے، بغیر کوئی احتجاج کیے، صبر سے اس بوجھ کو کھینچتا چلا جا رہا ہے. اور جب پڑاؤ ڈلتا ہے تو اس بیل کو چارہ اور پانی اس محنت کے نتیجے میں ملتا ہے. لیکن وہ بیل گاڑی جو خود کچھ نہیں کر رہی، بس اس پر بوجھ لدا ہے، تو بیل گاڑی کو جب بیل کھینچتا ہے تو اس کے پہیوں سے مختلف قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ گڈ جو ہے وہ فریاد کر رہی ہو، بوجھ کے تلے اس کی چیخیں نکل رہی ہوں. لیکن جب پڑاؤ ڈلتا ہے تو اس گڑ کو کچھ نہیں ملتا، چھکڑے کو کچھ نہیں ملتا، وہ ویسی کھڑا ہے لدا ہوا اسی طرح. تو جو شخص مصیبت میں، مشکل وقت میں ہائے ہائے کرتا ہے، لوگوں کو جا کے بیان کرتا ہے کہ میں مر گیا، میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لو، یہ کیا اللہ نے کر دیا میرے ساتھ. یہ جو ہائے ہائے وہ کر رہا ہے، تو اس کی مثال اس بیل گاڑی کی طرح کی ہے جس کے پہیوں سے مختلف آوازیں نکل رہی ہیں، اور پڑاؤ ڈلتا ہے، منزل پہ پہنچتے ہیں، اس چھکڑے کو کچھ نہیں ملتا. لیکن بیل جو صبر سے کھینچ رہا ہے، اس کو پڑاؤ ڈالنے پر، منزل پہ پہنچنے پر کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، اچھا مالک اس کی مساج بھی کر دے گا، اس کو نہلا دھلا دے گا، صاف کر دے گا. تو جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. اور یہ صبر تو روحانیت کی راہ میں بہت ہی کمال کی چیز ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا روحانیت کا سفر شروع ہو جائے، اور اگر وہ سفر شروع ہے تو وہ تیز ہو جائے، تو اس کا ایک تیر بہدف نسخہ اپنے تجربے سے، میرے علم کی حد تک یہ ہے کہ لوگوں کے جبر، لوگوں کی زیادتیوں کو بڑے ہنسی خوشی برداشت کر لے، پلٹ کر جواب نہ دے. روحانیت کا سفر بہت تیز ہوتا ہے. اور اگر انسان یہ چاہے کہ یہ میرا روحانیت کا سفر نہ صرف یہ کہ رک جائے، بلکہ میری واپسی شروع ہو جائے، اسے ریورس کرنا چاہے اس عمل کو، تو اس کا بھی ایک بہت ہی آسان اور تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پر طنز کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی تضحیک شروع کر دیں، دوسروں کی تحقیر شروع کر دیں، دوسروں کی غیبت شروع کر دیں، دوسروں کی عیب جوئی شروع کر دیں. تو جو کچھ روحانیت ملی ہے، جو روحانیت کا سفر جاری ہوا ہے، یہ رک جائے گا. اور نہ صرف رکے گا بلکہ ریورس ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا. تو یہ دونوں ہی بڑے آسان نسخے ہیں. اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں روحانیت کی راہ پہ چل نکلوں، تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو شخص ہماری تضحیک کرے، ہماری تحقیر کرے، ہم پر الزامات لگائے، ہم پر کیچڑ اچھالے، ہمیں دکھ دے، ہمارا نقصان کرے، ہماری جڑیں کاٹے، ہماری غیبت کرے، ہم نہ صرف یہ کہ اس کی یہ زیادتی ہنس کے برداشت کریں، بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی میل نہ آنے دیں. جہاں موقع ملے اس کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. یہ پہلا قدم ہے.
شروع میں اس میں بہت محنت لگتی ہے کہ اپنے مخالف، اپنے دشمن کے بارے میں دل میں ذرا سی بھی میل نہ آئے، کوئی ذرا سا برا خیال نہ آئے اس کے بارے میں. لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس میں کچھ ہی عرصے میں انسان کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی کی زیادتی کو ہنس کے ٹال جاتا ہے. اس کے اگلا مقام ہے، اس کو ہم ایک جملے میں تو یوں کہہ پائیں گے کہ اگلا قدم جو ہے روحانیت کے حصول کا، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اور خاص طور پہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کے لیے ایثار اور قربانی سے کام لیں. اور اس ایثار اور قربانی میں عاجزی اور رازداری، کہ کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے. انسان کوشش کرے کہ دوسرے لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ یہ انسان تو کسی کے کام ہی نہیں آتا، کسی کا بھلا ہی نہیں کر سکتا یہ شخص. لیکن اندر خانے بڑی خاموشی سے یہ سب کام کرتا چلا جائے. سب سے مشکل کام انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ شخص جس سے اسے نقصان پہنچا ہو، دکھ پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، جس نے اس کے خلاف سازشیں کی ہوں، اس کی جڑیں کاٹی ہوں، اس کا بھلا چاہنا، اور بھلا بھی اس انداز میں چاہنا کہ کسی کے علم میں نہ آنے دے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک رویہ ہے کہ ہم بہت ہمدردی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ان کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں وقت پر، لیکن ساتھ اس کو لیکچر ضرور دے دیں گے کہ شرم کرو، تم جوان آدمی ہو، کام کیوں نہیں کرتے ہو، جا کے محنت کرو، اور جیب سے نکال کے اس کو پیسے دے دیں گے. یہ رویہ درست نہیں ہے. رب نے ہمیں دیتے وقت کبھی یہ نہیں ہم سے کہا کہ تم تو میرے سرکش بندے ہو، میری بات ہی نہیں مانتے، ہر وہ کام کرتے ہو جس سے میں منع کرتا ہوں، یہ نہ کیا کرو پھر وہ ہمیں کچھ دے. ایسا نہیں کرتا رب. رب تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے دیے ہوئے رزق کو ہم نے کہاں استعمال کیا ہے. وہ تو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ سرفراز صاحب کو جو رزق دیا میں نے، سرفراز صاحب جا کے کیسینو میں جوا کھیلا ہے، اس سے سرفراز صاحب نے روزانہ اس رزق سے شراب پی لی. دیتا رہتا ہے اور ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، دل کھول کے کھلے ہاتھ سے دیتا ہے. یہی اس کی شان ربوبیت ہے. اور جو کچھ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں یا سرکش، وہ مال رب کی ملکیت ہے، اس کی اپنی ذاتی چیز ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو رب کا دیا ہے، ہمارا تو کچھ ہے نہیں. ایک زمانے میں یہاں ایک جو قصہ سناتے ہوئے میں نے بادشاہ کا دوسرا سوال جو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا، وہ عرض کیا تھا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے. تو درویش نے اس وزیر کی جان بچانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ فلاں چیز میری ملکیت ہے، اگر یہ ملکیت ہے میری تو یہ پھر مرتے وقت میں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. تو یہ ملکیت کا دعویٰ کہ یہ چیز میری ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. تو ہم تو اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اس کے کسی دوسرے بندے کی خدمت کرتے ہیں. تو جب رب کے رزق سے ہم رب کے بندے ہی کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر یہ نصیحتیں اور یہ ڈانٹ کیسی؟ وہ تو بہت عاجزی کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے چیز، اس انداز میں کہ انسان منہ دوسری طرف کر لے کہ نہ مجھے دیتے ہوئے شرم آئے نہ لیتے وقت اس کو شرم آئے، تو منہ دوسری طرف کر کے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں چیز دے دی جائے. اور پھر اس کے بعد اس طرح سے اس کو بھلا دیا جائے فوری طور پر، گویا کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ دوسرے قدم کے طور پر
اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے ایثار اور قربانی اور درگزر کا رویہ. جب ہم یہ دو کام کر لیتے ہیں اس راہ میں تو روحانیت کا سفر جاری ہو جاتا ہے. عبادات ہم پر فرض ہیں، وہ کی جانی چاہیے، تو عبادات کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے اور ہمارے رویے لوگوں کے لیے بدلنے لگتے ہیں. اور اگر اس کام کو کہیں ہم نے سنت سمجھ کے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سوال لے کر آیا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اس کو سنت سمجھ کے کر لیں تو ثواب مزید مل گیا. در حقیقت روحانیت کا حصول صرف تسبیحوں کا کھیل نہیں ہے، صرف وظیفوں کا کھیل نہیں ہے. یہ زندگی کے رویوں کو سنت کے مطابق ڈھال لینے کے نتیجے میں روحانیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو، اپنی عادات کو، اپنے طور طریقوں کو جب سنت کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں. 100% پیروی تو شاید ہمارے بس کی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہے جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سوچ کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، تو روحانیت آپ کو حاصل ہونے لگتی ہے. یہ جو میں رویوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ولی اللہ تھے، تو ان کے ارد گرد کے لوگ اکثر و بیشتر ایک تجربہ کرتے تھے. یہ پرانی بات ہے، اس وقت آبادی زیادہ نہیں تھی، تو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جانور، درندے، پرندے بہت کثرت سے تھے کیونکہ آبادی کم تھی. تو سانپ سے اکثر و بیشتر سفر میں واسطہ پڑ جاتا تھا. لیکن ان کے ساتھ پھرنے والے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے ایک بات پر کہ کوئی بھی سانپ ہو ان کے سامنے آ کے بالکل بے ضرر کیچوا بن جاتا تھا. تو ایک دن کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ حضور، یہ جو ہمیں تجربہ اس بات کا ہوتا ہے کہ زہریلے سے زہریلا سانپ اگر ہمیں راستے میں مل گیا تو آپ کے سامنے وہ بالکل بے ضرر کیچوا ہوتا ہے. تو ان بزرگ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ سب جذبوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو چونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے کہ یہ میرے رب کے پیدا کردہ ہیں، اسی رب کے پیدا کردہ ہیں جس رب کا پیدا کردہ میں ہوں، میں ان کو اپنے رب کے، اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کے ان سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ جو میرے دل میں ان کے لیے پیار ہے، اس پیار کو یہ پہچانتے ہیں. تو پیار اور محبت کا جواب یہ پیار اور محبت سے دیتے ہیں مجھے. اس لیے میرے سامنے سانپ اور دوسرے درندے میرے دوست بن کر آتے ہیں. تو جب ہمارے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہے، ہم ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ للہی محبت ہے. جیسے محاورتن تو للہی بغض ہے، لیکن میں اس کے وزن پر یہ کہتا ہوں کہ للہی محبت. تو یہ اللہ کے واسطے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کی دوسری مخلوق سے، کہ یہ ہمارے ہی خالق کی تخلیق ہے، وہ محبت رنگ لاتی ہے. ہمارے جسم سے نکلنے والی وائبریشنز پازیٹو ہوتی ہیں، جو مقناطیسی لہریں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں وہ پازیٹو فریکوینسی رکھتی ہیں، دوسرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور دوسرے کے دل میں ہمارے لیے لائکنگ پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر اپنے دشمن سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے دشمن کو بھی کبھی نقصان نہیں دیتا. یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اختیار کیے بغیر روحانیت کی راہ پر چل نکلوں، وہ ممکن نہیں ہے، کہیں نہیں پہنچے گا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو
یہ رویہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز دیکھی، وہ ہیلوسینیشن ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ اس کا ذہن اسے دکھا رہا ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے رویے تبدیل کرنا ہوں گے، مجھے خلق خدا سے پیار کرنا ہوگا، اپنے انتقام کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہوگا۔ غصہ دل میں نہیں بلکہ یہاں سے اوپر اوپر ہوگا، وہ بھی اگر ضرورت پڑ جائے کہ بعض اوقات کرنا پڑتا ہے یہ دوسرے کی اصلاح کے لیے۔ نفع و نقصان کا احساس ہی دل سے نکال دینا ہوگا۔ ہم لوگ اکثر بیشتر سنتے ہیں قلندر، کئی لوگ لکھتے ہیں قلندر یا سلسلہ، یہ اصل میں ایک رویے کا نام ہے۔ قلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی ایسی تھی کہ میرا سب کچھ رب کا ہے، میری تمام چیزیں میرے رب کے سپرد ہیں، میرا رب جو کرتا وہی صحیح ہے، باقی سب غلط۔ ملکیت کے احساس سے بہت بلند۔ تو جو لوگ وہ راہ لے لیتے ہیں روحانیت میں، اس کو قلندر یا سلسلہ کہنا تو درست نہیں ہوگا، لیکن قلندرانہ رویہ اس کے لیے صحیح لفظ ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں آج تک، جناب حضرت بو علی قلندر، حضرت شہباز قلندر، اور جناب حضرت بی بی رابعہ بصری، یہ در حقیقت اپنے رویوں کے لحاظ سے اس مقام میں بہت آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ اس کا جو صحیح مقام ہے اس پر تو ایک ہی ہستی جا پہنچی، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ اس تربیت کا وہ اعجاز ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم، فہم و فراست اور توکل کے اس مقام پر دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی زیر تربیت آ گئے تھے۔ تو اس مقام کو تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی پہنچ سکے، اور کوئی نہیں پہنچا، نہ کوئی پہنچے گا۔ لیکن اس راہ میں جب بہت آگے چلا جائے کوئی تو وہ قلندر کہلاتا ہے۔ یہ روحانی مقام نہیں ہے جیسے آپ کتب کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، یہ اس طرح کا مقام نہیں ہے، یہ رویے کا نام ہے، جو واقعی بہت دشوار ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر قائم ہو سکیں گے، لیکن جو قائم ہو گئے پھر دین بھی ان کا، دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی، ان کو رب تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ صاحب نے یہ طویل سوال بھیجا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال سے ہر درد مند دل رکھنے والا پریشان اور آزردہ ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کون راست ہے اور کون غلط، بے گناہ اور معصوم لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مگر اہل اقتدار اپنے اپنے نظریے پر قائم ہیں۔ اس ابتلا کے دور میں لوگ اہل علم اور فقیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کچھ لب کشائی کریں کہ ہم لوگ کس طرح اس مشکل سے نکل سکیں، اور دعا بھی فرما دیں کہ بے گناہ معصوم لوگوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ رہے۔ تو یہ آخر میں ایک شعر ہے جس کا نہ مجھے ذوق ہے نہ اس کا اہل، کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں۔ میں ایک سچ اکثر بیشتر اپنے بارے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکا، اور دوسری میرے بارے میں سچائی یہ ہے کہ میں حکومت کرنے کے طور طریقوں سے قطعی طور پر ناواقف اور نابلد ہوں۔ فقیری
حکومتی عہدوں سے کہیں بلندتر ہے، تو اگر مجھے حکومت کرنے کے طریقے نہیں آتے تو مجھے فقیری کہاں سے آئے گی، کہ فقیری کیا ہوتی ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ میں رب سے اچھے گمان رکھتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر رب نے فرما دیا قرآن میں کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا، تو جب میں اچھے گمان رکھ رہا ہوں تو اچھا ہی کرے گا۔ اس لیے پاکستان کے بارے میں میرا گمان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا رب اپنے الفاظ کا پاس رکھے گا کہ اس سے زیادہ الفاظ کا پاس رکھنے والا کوئی نہیں، کہ اس سے ہم اچھا گمان کریں، وہ انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے یہ پوچھا کہ ہم کیا کریں۔ اس سلسلے میں میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس ہم کو میں بدل دیجئے۔ جب تک انسان ہم کے چکر میں رہتا ہے درست نہیں ہو پاتا۔ جب میں سے اس ہم کو ریپلیس کر دیتا ہے تو پھر امکانات بڑے روشن ہوتے ہیں کہ وہ سدھر جائے گا۔ تو میں اس ہم کا تو جواب شاید نہ دے پاؤں کہ ہم کیا کریں، لیکن میں کا جواب دے سکتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو میرے اوپر تو ایک چیز لازم ہے کہ میں اپنے رویوں کو درست رکھوں، زبان سے بلا تحقیق کوئی بات نہ نکالوں۔ جب میری زبان سے کوئی بات ادا ہو تو میں اس کو حق اور انصاف کے ترازو پر تول لوں کہ میری بات کہیں حقائق کے منافی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی جذبے کے تحت دوسرے کے لیے ناانصافی کر رہا ہوں۔ کیونکہ فقیر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے، اپنی ذات اس کی انوالو ہو، وہاں فیصلہ کر رہا ہو، تو اپنی ذات سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا تو وہ فقیر ہی نہیں ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہو سکتا اپنی ذات سے باہر نکلے بغیر۔ وہاں جذبات اسے مغلوب کر دیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ فقیر یہ کہے کہ یس، یہ میرے بیٹے نے کام کیا اور غلط کیا، سارا قصور میرے بیٹے کا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا بحیثیت باپ کے۔ حق کی بات کر دے گا، وہ فیصلہ بھی سنا دے گا بیٹے کے خلاف، لیکن بعد میں یہ کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے قتل کیا اور یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا بحیثیت باپ کے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد یہ کہہ دے گا کہ میں والنٹیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ اس قتل کا قصاص میری جان لے کر لے لیا جائے، میں اپنے بیٹے کی جگہ قتل ہونے کو تیار ہوں۔ یہ تو کر دے گا فقیر، لیکن جب بات کرے گا، فیصلہ کرے گا تو بہت صحیح کرے گا۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی تمام تر جذباتی وابستگی، اپنی وفاداریوں اور اپنی محبت سے بالاتر ہو کر حق کی بات کریں۔ ایک زمانے میں نوائے وقت میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، کسی صاحب نے میرے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اسی جگہ پر، تو اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا، تو اس کا عنوان رکھا تھا اس مضمون کا اصلاح معاشرہ کا یک نکاتی منشور۔ اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس دن ہم نے اپنی گواہی درست کر لی، ہماری بہت سی پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ ہماری گواہی درست نہیں ہے، اور گواہی سے مراد کورٹ میں گواہی دینا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، یہ میں گواہی دے رہا ہوں اور بہت بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہا ہوں، جس کے لیے میرا مواخذہ ہو جائے گا۔
جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں غلط ہے، فلاں نے کرپشن کی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، اس کے لیے میں جواب دہ ہوں، اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، اور مجھے جواب دینا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم اپنی گواہی کو اگر درست کر لیں، ہماری گواہی صرف اور صرف حق اور سچائی پر مبنی ہو، بہت سے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرہ بہت بڑی حد تک درست ہو جائے گا۔ باقی یہ رہ گئی بات جو آپ نے شعر لکھا ہے آخر میں، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں۔ تو بھائی آپ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، سب لوگ بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، لیکن میں تو بڑا گنہگار اور بہت ہی برا شخص ہوں، تو میرے ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوگا؟ ضرور دعا کیجیے اللہ کے حضور کہ وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ ان لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، وہ ان کی بھی دعائیں سنتا ہے جو میری طرح کے گنہگار اور سرکش لوگ ہیں، وہ نیک لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ وہ تو کمال کا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں، کیا اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کون مانگ رہا ہے، وہ تو صرف دیتا ہے، اور دیتا بھی ہے آنکھیں بند کر کے۔ اس سے کوئی مانگ لے، سب کو عطا کر دے گا وہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی اتوار تک کے لیے بشرط زندگی پر اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔